سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا درسی سلسلہ بنام سیرت رحمت للعالمین جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 8 ہجری تک کے واقعات کو تفصیلاً اور ایک ربط و ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ آج الحمدللہ ہم ہجرت کے 9ویں سال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری 3 سالوں کی گفتگو کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ہر سال بہت اہم رہا۔ ہر سال کے اندر اسلام کے حوالے سے مختلف معاملات ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہجرت کا 9واں سال کئی جہتوں سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس سال ہونے والے اہم واقعات کے متعلق اختصار سے سماعت فرمائیے، پھر میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ ہجرت کا 9واں سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دوبارہ مراجعت فرمائی یعنی مکے سے آپ واپس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لاتے ساتھ ہی ماہ محرم سے مختلف مہم جوئیوں کا آغاز کیا۔ اس سال مندرجہ ذیل اہم واقعات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوئے۔ سریہ عیینہ بن حصن الفزاری آپ کو بنو تمیم قبیلے کی طرف بھیجا گیا اور آپ نے وہاں جا کر ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی۔ سریہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ اسی سال سریہ قطبہ بن عامر، سریہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مختلف جنگوں اور مختلف جنگی مہم جوئیوں کے لیے روانہ ہونا، اس کو سریہ بولا جاتا ہے۔ تیسرا اہم واقعہ 9 ہجری کا سریہ قطبہ بن عامر آپ کو قبیلہ خثعم کی طرف روانہ کیا گیا۔ چوتھا اہم واقعہ سریہ ضحاک بن سفیان الکلابی آپ کو قبیلہ بنو کلاب کی طرف روانہ کیا گیا۔ 5واں سریہ علقمہ بن مجزر آپ کو حبشہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اور 6واں ہے سریہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو بت یعنی فلس، ایک بت کا نام تھا فلس، اس کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا اور آپ نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اس مارکے کو سر انجام دیا۔ اس کے بعد سریہ عکاشہ بن محسن اور اس کے بعد کعب بن زہیر کا مشرف با اسلام ہونا، وفود کی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ غزوہ تبوک انتہائی اہم غزوہ اور انتہائی تنگ دستی کے عالم میں اس غزوے کا معاملہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو کیا ہی خوب فتح عطا فرمائی۔ 11واں اہم واقعہ 9 ہجری کے اندر سریہ خالد بن ولید اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام سے عقیدر کی طرف روانہ کیا۔ انشاءاللہ تفصیل آپ آگے چل کر سماعت فرمائیں گے۔ سریہ خالد بن ولید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک تبوک سے ہرقل کی طرف، آپ نے ہرقل کو خط لکھا، اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ ذوالبجادین کی وفات، کیا ہی خوب واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوش نصیب صحابیوں میں ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش
میں ذوالبجادین کی جگہ مر گیا ہوتا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے ایسے ہی قبر میں اتارا ہوتا جیسے ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا گیا۔ اس کے بعد منافقین نے مسجد زرار کا معاملہ کیا اور مسجد زرار کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو گرا دینے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ بھی 9 ہجری کے اندر ہی وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد کعب بن مالک کا ایک اہم واقعہ ہے کہ آپ تبوک پر نہیں گئے تھے، آپ کے ساتھ 2 اور صحابہ نے تبوک سے پیچھے رہ جانا ہی پسند کیا، نہیں ساتھ جا سکے، تو آپ کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک آپ کے ساتھ کلام نہیں فرمایا۔ ان کا ایک ایمان افروز آگے واقعہ ہے ان کی توبہ کا، اور آگے ہے قصۃ لعان کے واقعات، قبیلہ ثقیف کا مشرف با اسلام ہونا، شاہان حمیر کی طرف سے بارگاہ رسالت میں خطوط، سزائے رجم، یعنی جو شخص شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے اس کے لیے پتھروں کے ساتھ سزائے موت جو ہے اس کو رجم کہا جاتا ہے، اس کا نفاذ، نجاشی شاہ حبشہ کا وصال، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی ہلاکت جس نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدم بہ قدم رکاوٹیں کھڑی کیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حجاج کو مکہ کی طرف روانہ کیا گیا اور آپ کو امیر حج مقرر کیا گیا، اور 24واں اہم واقعہ شہریار بادشاہ ایران کا قتل اور کسریٰ کی بیٹی بوران کا بادشاہ مقرر ہونا۔ یہ ہیں اہم واقعات 9 ہجری کے۔ اب ان پر اختصار کے ساتھ مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ سرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوازن اور طائف کے مارکوں سے بخیر و عافیت مدینہ طیبہ واپس مراجعت فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اہم جو معاملہ جانا وہ یہ تھا کہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں جتنے قبائل آباد ہیں ان قبائل کو اسلام کی دعوت پہنچائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے نئے ابھرتے ہوئے خطرات کو بھی نظر میں رکھا جائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جن جن علاقوں میں بھیجا گیا، ان سارے واقعات میں ایک اہم بات جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لوگ بھیجے ہیں سرایا کے لیے، جتنے سریہ میں لوگ گئے ہیں، ان میں مہاجرین و انصار شامل نہیں ہوتے تھے، ان میں وہ لوگ شامل ہوتے تھے جو نو مسلم تھے، ان کو کچھ جنگی تربیت کی ضرورت تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کو اس جگہ کے حدود اربع کا، یعنی اس علاقے کے لوگوں کے رہن سہن، وہاں کے موسم، وہاں کی سطح زمین کا اندازہ ہو جائے تاکہ صحابہ کرام ان حالات و واقعات سے اچھی طرح باخبر ہو جائیں، اور جب کبھی مسلمانوں کا اس قوم کے ساتھ کبھی واسطہ پڑ جائے اور جنگ کی صورتحال ہو تو صحابہ کے لیے نہ حالات و واقعات اجنبی ہوں، نہ ہی وہاں کی سرزمین کے حوالے سے صحابہ کرام سے کوئی چیز پوشیدہ ہو، وہاں کے لوگوں کے حالات و واقعات کو تفصیلی طور پر صحابہ کرام جانتے ہوں۔ تو ان سرایا کا مقصد اسلام کی دعوت بھی تھی کہ مسلمان وہاں تک اپنا پیغام پہنچائے، دوسرا نو مسلم لوگوں کی تربیت بھی تھی، تیسرا ان علاقوں پر آگاہی حاصل کرنا، یعنی ان علاقوں کے متعلق علم حاصل کرنا کہ اس علاقے کا حدود اربع کیا ہے، لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پالیسی جب آپ مدینے میں واپس تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہم لوٹتے ہیں اب سرایا کی طرف۔ سریہ عیینہ بن حصن، یہ جو ہے یہ سب سے پہلے ہوا اور 9 ہجری کے اندر، اور اس کے حالات و واقعات کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان القابی کو قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ بنو کعب کی طرف صدقات کی وصولی کے لیے روانہ کیا۔ بشر بن سفیان جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے کھلے دل سے اسلام کے لیے صدقات دیے، لیکن وہاں پر ایک اور قبیلہ بنو تمیم قبیلہ تھا جو اس سارے معاملے کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا تھا کہ ہم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صدقات دیں، ہم اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیں۔ بنو کعب قبیلے کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ ہم شریعت کو قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقات دینے میں ہی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن قبیلہ بنو تمیم کے کچھ افراد نے اس معاملے کے اندر رکاوٹ ڈالی اور سیدنا بشر بن سفیان القابی کو
صدقات وصول کرنے سے روک دیا۔ سیدہ بشر بن سفیان القابی واپس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات و واقعات پر آگاہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو تمیم ہمارے لیے رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے، اور جن لوگوں کی طرف ہم صدقات کے لیے روانہ ہوئے تھے ان لوگوں نے خوش دلی کے ساتھ ہمیں صدقات عطا کر دیے ہیں، لیکن قبیلہ بنو تمیم نے ہمیں وہ صدقات لانے سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشر بن سفیان القابی کا بیان سننے کے بعد بنو تمیم قبیلے کی سرکوبی کے لیے، یعنی ان کے فتنے کو دبانے کے لیے، عیینہ بن حصن الفزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور آپ نے فوراً ہی وہاں پر جا کر حملہ کیا، اور یہ حملہ اتنا یک بارگی ہوا، اتنا یک لخت ہوا کہ قبیلہ بنو تمیم کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اپنا مال و متاع، اپنی خواتین، اپنے بچے چھوڑ کر بھاگنے میں انہوں نے آفت جانی۔ مسلمانوں نے قبیلہ بنو تمیم کے 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 بچوں کو قیدی بنا لیا، اور انہیں مدینے میں لا کر قید کر دیا گیا، اور ان قیدیوں کو رملہ بنت حارث کے گھر میں قیدی بنا کے رکھا گیا۔ اب جب قبیلہ بنو تمیم نے دیکھا کہ ہماری خواتین، ہمارے بچوں کو قید کر لیا گیا، تو ان افراد میں سے جو ان کے سرداران تھے، یعنی سردار تھے، بڑے تھے قبیلے کے، جیسا کہ قیس بن عامر ہے، عطارد بن حاجب ہے، زبرقان بن بدر ہے، اقرع بن حابس ہے، یہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت معارضہ دی کہ آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں۔ یہ مقابلہ کو جنگ کا مقابلہ نہیں تھا، یہ مقابلہ تھا کہ ہمارا خطیب ایک فصاحت و بلاغت والی گفتگو کرے گا، پھر آپ کا خطیب کوئی فصاحت و بلاغت والی گفتگو کرے، اور پھر ہمارا ایک شخص اشعار کہے گا فی البدی، اور آپ کی طرف سے بھی کوئی شخص اشعار میں اس کا جواب دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینے میں آ کر کچھ یوں پکارا کہ یا محمد اخرج الینا نفاخرک ونشاعرک فإن مدحنا زین وَزَمَّنَا شَيْنٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئیں اور ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، آپ کا خطیب مقابلہ کرے، اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر کے ساتھ مقابلہ کرے، اور جس کی ہم مدح کرتے ہیں اس کی عزت کو 4 چاند لگا دیتی ہیں، اور جس کی ہم شان میں تنقیص کرتے ہیں اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسی موقع پر سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 اور 5 کا نزول ہوا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر لوگ نا پسندیدہ ہیں، نا سمجھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لا کر فرمایا کذبتم بل مدح اللہ الزین وشتمہ الشین، کہ تم نے جھوٹ بولا، جس کی مدح اللہ تعالیٰ فرمائے وہی انسان کو معزز اور محترم کرتی ہے، اور جس کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے انسان کو ذلیل و خوار بھی اللہ ہی کی مذمت کرتی ہے۔ کسی انسان کے مذمت کرنے سے کسی دوسرے کو فرق نہیں پڑتا، اور کسی کی مدح کرنے سے کسی کی عزت کو 4 چاند نہیں لگتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان معاملات کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ شاعری کے مقابلے کروں، لیکن بہرحال تمہارا اصرار ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی ایک خطیب ہوگا اور تمہاری طرف سے بھی ایک خطیب ہوگا۔ لہٰذا اقرع بن حابس نے عطارد بن حاجب کو حکم دیا کہ اٹھو اور اپنے فضائل اور اپنی قوم کے فضائل پر دات فصاحت دو، فصیح و بلیغ گفتگو کرو۔ اب یہ مقابلہ شروع ہو گیا فصاحت و بلاغت کا ان لوگوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے۔ اقرع بن حابس کے حکم پر عطارد بن حاجب نے کھڑے ہو کر خوب کلام کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ثابت بن قیس بن شماس پر پڑی۔ یہ وہی صحابی ہیں جو اپنے سر پر سرخ رنگ کا کپڑا باندھ کر میدان جنگ میں اترتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت بن قیس بن شماس اس کا جواب تم دو۔ ثابت بن قیس بن شماس نے اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ عطارد بن حاجب کا رد کیا کہ وہ لوگ ورطہ حیرت میں پڑ گئے، اور انہوں نے اس بات کو برملا تسلیم کیا کہ فصاحت و بلاغت میں ثابت بن قیس عطارد بن حاجب پر غالب آ گیا ہے۔ اس کے بعد اب شعر و شاعری کا معاملہ چلا، اور شعر و شاعری کے لیے ان کی طرف سے
زبرقان نے ایک آدمی کو کہا اٹھو اور اپنے فضائل اور اپنے کمالات بیان کرو اپنے قبیلے کے، اور اس نے چند اشعار پڑھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سیدنا حسان بن ثابت پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور اس کا جواب دو۔ حضرت حسان نے کیا اشعار پڑھے ذرا وہ سماعت کیجیے۔ نصرنا رسول اللہ والدین عنواتن علی رغم عاتن بعید وحادری واحیانا من خیر من وطی الحصا وامواتنا من خیر اہل المقابر، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی بڑی قوت سے مدد کی، اور جتنے دور و نزدیک کے سرکش تھے ہم نے ان کی ناک کو خاک آلود کیا اللہ کے فضل سے۔ ہم میں سے جو لوگ زندہ ہیں اور وہ ان تمام زندوں سے بہتر ہیں جو کنکریوں پر پاؤں رکھ کر چلتے ہیں، ہمارے فوت ہونے والے ان تمام سے بہتر ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں۔ بارگاہ رسالت کے شاعر حسان بن ثابت کی فصاحت و بلاغت نے ان لوگوں کے طوطے اڑا دیے، اور زبرقان ہو یا اقرا بن حابس یہ اس فصاحت و بلاغت کو سن کر حیران و پریشان ہوئے، اور اقرا بن حابس نے اس گفتگو کے بعد فوراً ہی کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہوں گا اور میں پسند کروں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام قیدیوں کو بغیر کسی فدیے کے آزاد کر دیا، اور اس تمام وفد کو انعام و اکرام دے کر روانہ کیا، اور ان افراد کے ساتھ یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے مستقبل میں انتہائی معاون و مددگار رہا۔ اس کے بعد سریہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط ہے۔ 9 ہجری کے اہم واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے ولید بن عقبہ کو بھیجا۔ ولید بن عقبہ کے جو تعلقات تھے وہ اس قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے پہلے سے ہی ٹھیک نہ تھے، بنو مستلق کے ساتھ، لہذا ولید بن عقبہ جب وہاں پر پہنچ رہے تھے تو اس قبیلے کے لوگ ولید بن عقبہ کو لینے کے لیے اپنے قبیلے کی حد سے باہر آ گئے، اور ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں، لہٰذا واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ گفتگو فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو ہمیں صدقات ہی نہیں دینا چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا اگر وہاں سے آذانوں کی آواز سنو تو پھر ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا اور ان کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات رکھنا، اور اگر وہاں سے آواز نہ سنائی دے آذان کی تو ان لوگوں کے ساتھ پھر کفار والا معاملہ کرنا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کا وقت تھا، تو آپ نے عشاء کی آذانوں کو سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کا نزول فرمایا ولید بن عقبہ کے لیے، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو بغیر علم کے۔ یہ آیت اتری اگرچہ ولید بن عقبہ کے لیے، لیکن انہوں نے توبہ کر لی۔ کسی صحابی کے لیے فاسق کا لفظ استعمال کرنا اب جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد سریہ قطبہ بن عامر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ بن عامر کو 20 مجاہدین کا امیر بنا کر قبیلہ خثعم کی طرف بھیجا۔ یہ قبیلہ مکہ کے گرد و نواح میں تبالہ کی سمت میں آباد تھا۔ ابن سعد یعنی طبقات ابن سعد نے تبالہ جگہ کا نام ہے اور طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے، تاریخ کی مشہور کتاب ہے۔ تو آپ واقدی کے شاگرد ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی، علامہ واقدی وہی جنہوں نے فتوح الشام لکھی ہے۔ تو ابن سعد نے تبالہ کی بجائے بیشہ کے نواح میں بھیجنے کا ذکر کیا۔ بیشہ ایک اور جگہ ہے، یعنی جگہ کے نام میں اختلاف ہے، دبالہ ہے، تبالہ ہے یا بیشہ ہے۔ بہرحال حضرت قطبہ کو حکم دیا گیا وہ ان پر دھاوا بول دیں۔ ان 20 مجاہدین کے پاس سواری کے 10 اونٹ تھے، یعنی 20 لوگ تھے، ایک اترتا تھا دوسرا چلتا تھا، پھر دوسرا سوار ہوتا تھا، پھر ایک چل پڑتا تھا، جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ انہوں نے قبیلہ خثعم پر حملہ کیا، دونوں فریقوں میں گھمسان کا رن پڑا اور آخر کار مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور وہ مال غنیمت مجاہدین میں لے کر پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوٹے، اور تقسیم غنائم سے پہلے خمس نکالا گیا، وہ حصے نکال لیے گئے جو شریعت نے مقرر کیے گئے تھے، متعین کیے تھے۔ اس کے بعد سریہ ضحاک بن سفیان القلابی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک بن سفیان کی امارت میں آپ کی قیادت میں قرطہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، اور ان کا آمنا سامنا زج کے مقام پر ہوا جو نجد کی ایک بستی ہے،
اور دہاق نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ دونوں فریقین کی آپس میں جنگ ہوئی، مسلمانوں نے ان کو شکست دی اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ اس کے بعد ہے دلچسپ واقعہ سریہ علقمہ بن مجزر۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے جس کو بخاری شریف میں بھی بیان کیا گیا، دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، میں مختصر کر اس کو بیان کرتا ہوں۔ یہ سریہ ماہ ربیع الثانی 9 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ حبشہ کے باشندے جدہ کے آمنے سامنے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یوں ظاہر ہوتا کہ وہ اہل جدہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ بن مجزر کی قیادت میں 300 مجاہدین کو ان حبشیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اہل جدہ پر حملہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علقمہ بن مجزر 300 مجاہدین کے ساتھ پہلے وہاں جا پہنچے، اور ان کو دیکھ کر حبشیوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں اور بکھر گئے، مختلف اطراف کی طرف ان لوگوں نے دوڑیں لگا دی۔ سیدنا علقمہ بن مجزر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حبشیوں کا تعاقب جاری رکھا، اور آپ بھی اپنے مجاہدین کے ساتھ سمندر میں داخل ہو گئے۔ بہرحال حبشیوں نے وہاں سے بھی ایک جزیرے پر پہنچنے کے بعد بھی جب دیکھا کہ سیدنا علقمہ بن مجزر ہمارے تعاقب میں ہیں، تو ان حبشیوں نے وہاں سے بھی بھاگنے میں اپنی آفیت جانی اور وہاں سے بکھر گئے۔ بہرحال معاملہ بآسن اور بخوبی طے ہو گیا، جنگ نہ ہو سکی، لڑائی نہ ہو سکی۔ صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ، آپ نے اپنے لیڈر علقمہ بن مجزر سے اجازت چاہی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی ذرا جلد اجازت دی جائے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلد پہنچ جائیں، کیونکہ لڑائی کرنا ہمارا مقصد تھا اور ان حبشیوں کے فتنے کو ختم کرنا ہمارا مقصد تھا۔ لڑائی تو ہو نہ سکی، جنگ ہوئی نہیں، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے، ہم جلدی لوٹ جائیں۔ تو سیدنا علقمہ بن مجزر نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ کی اس خواہش کو مان لیا، اور چند صحابہ کرام عبداللہ بن حذافہ کی قیادت میں، ان کی امارت میں ان کو امیر مقرر کیا گیا، اور یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اب راستے میں یہ ہوا کہ ایک مقام پر ان لوگوں نے رات گزارنے کے لیے آگ کا الاؤ بلند کیا، آگ کو جلایا۔ جب آگ جل گئی، آگ بھڑک اٹھی، تو عبداللہ بن حذافہ نے، آپ تباً مزاح فرمایا کرتے تھے، آپ نے حکم دیا کہ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ جو میرے ساتھ صحابہ ہیں یہ آگ کے اندر چھلانگ لگا دیں، کیونکہ میں ان کا امیر ہوں، ان کو چاہیے میرا حکم مانے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے آگ کے عذاب سے بچنے ہی کے لیے رسول اللہ کا دامن تھاما ہے، تم ہمیں آگ کے اندر ہی کودنے کا حکم دے رہے ہو۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، کسی صحابی نے بھی آگ کے اندر چھلانگ نہ لگائی۔ جب واپس آنے کے بعد یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے چھلانگ نہیں لگائی انہوں نے اچھا عمل کیا، کیونکہ برے کام میں کسی کا حکم نہیں مانا جا سکتا۔ لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے۔ خودکشی کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اگر تم نے اپنے امیر کا حکم نہیں مانا اللہ کی نافرمانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو تم لوگ اپنے موقف پر ٹھیک ہو، تم نے ٹھیک کیا جو بھی معاملہ کیا۔ انما الطاعۃ فی المعروف، ہاں اگر کسی کی اطاعت جائز ہے تو وہ نیکی کے کام میں اطاعت جائز ہے، نہ کہ برائی کے کام کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اب اس امیر یعنی عبداللہ بن حذافہ کی خواہش پر آگ میں کود جاتے تو وہ قیامت تک آگ میں ہی رہتے، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے، لیکن اللہ نے فضل کیا، بچا لیا تم لوگوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من امرکم بمعصیۃ فلا تطیعوہ، کہ جو تمہیں برائی کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ امیر ہو، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اور آخری آج کا سریہ یہ ہے سریہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے۔ سریہ علی ابن ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الثانی 9 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ کو 150 مجاہدین کا سپہ سالار بنا کر قبیلہ بنی تہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس کی قیادت حاتم طائی کیا کرتا تھا۔ اب حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ عیسائیوں کا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے اندر کچھ لوگ بت پرستی بھی کیا کرتے تھے۔ بہرحال
سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک بت فلس کی طرف بھیجا گیا کہ اس بت کو جا کر توڑ دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، پاش پاش کر دیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر 150 مجاہدین جو 100 اونٹ پر سوار تھے اور 50 گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے ساتھ قبیلہ بنی تہ کے قبیلے کے سردار حاتم طائی کا جو بیٹا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو اس نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچ کر اس بت کو پاش پاش کیا اور اس کا جو استحان ہے جہاں پر بت کو رکھا جاتا ہے یا وہ خاص جگہ جو بت کی عبادت کے لیے مختص ہے، اس جگہ کو جا کر آپ نے ختم کر دیا، پیوند خاک کیا۔ بہت سے جنگی قیدی اور دیگر سامان قبضے میں آیا۔ ان جنگی قیدیوں میں حاتم طائی کی لڑکی صفانہ جو عدی بن حاتم کی سگی بہن تھی، وہ بھی قیدی بنا کر لائی گئی۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں سے 3 تلواریں اس بت کے لیے ایک الگ خزانہ رکھا گیا تھا، اس خزانے سے 3 تلواریں دستیاب ہوئیں۔ رسوب، المخزم، تیسری تلوار کا نام ہے الیمانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے الرسوب نامی تلوار اپنے لیے چن لی، المخزم نامی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، اور باقی اموال غنیمت احکام الہی کے مطابق مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ یہ 9 ہجری کے ابتدائی کچھ واقعات تھے۔ انشاءاللہ اگلے واقعات کے ساتھ، جن میں اہم واقعہ قبیلہ عدی بن حاتم کا قبول اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا اسلام قبول کرنا، یہ آگے واقعات انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثاریوں کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ